اللہ الرحمن الرحیم۔ ناف کے اندر ناریل کا تیل ڈالنے سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ کھیرا کھایا کرو، اس سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ اجوائن کا استعمال ہمیشہ جوان رکھتا ہے۔ میٹھے مشروبات پینے سے گریز کیا کرو۔ نہاتے وقت بدن پر تیل کی مالش کرنے سے بدن کی سستی دور ہو جاتی ہے۔ انڈے کی سفیدی کو جلی ہوئی جگہ پر مسل دو، اس سے چھالے نہیں پڑیں گے۔ مچھلی کھانے کے بعد ٹھنڈے پانی سے نہا لینے سے فالج ہو سکتا ہے۔ نہار منہ کشمش کے 12 دانے روزانہ کھانے سے بدن میں کوئی بیماری نہیں آئے گی۔ خواب کا پہلا حصہ کبھی بھی یاد نہیں رہتا۔ چینی سگریٹ جتنی نقصان دہ ہے۔ مسکراہٹ چہرے پر سجائے رکھو، آپ کی زندگی 2 سال بڑھ جائے گی۔ روزانہ 1 لیموں کھاؤ، موٹاپا کم ہو جائے گا۔ دوائی کھانے کے فوری بعد لیٹنا نہیں چاہیے۔ اونٹ کا گوشت استعمال کرنے سے فالج کے مرض میں افاقہ ہوتا ہے۔ جلدی امیر ہونا ہے تو چند باتوں پر عمل کر لو۔ صبح اٹھ کر سب سے پہلے پرندوں کو تازہ پانی رکھو۔ فقیر گھر پر آ جائے تو اس کو کسی صورت بھی خالی ہاتھ مت لوٹاؤ۔ پیاسے کتے کے لیے روٹی اور پانی کا انتظام کرو۔ غریبوں اور یتیموں کی ہر حال میں مدد کرو۔ کھانے سے قبل تھوڑی سی سلاد کھا لیں، یہ کھانا ہضم کرنے میں مدد کرتی ہے۔ رات کو روزانہ دودھ کا 1 گلاس نیم گرم پی لیا کرو، رنگ خراب نہیں ہوتا۔ سورج میں بیٹھنے سے چہرے کی جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ بیٹھ کر پانی پیا کرو، آپ کی عقل میں اضافہ ہوگا۔ اگر نزلہ زکام افاقہ نہ ہو رہا ہو تو ہرے پیاز کی خوشبو سونگھ لو۔ 2-3 بار ایسا کرو گے تو نزلہ زکام افاقہ ہوگا۔ چھہارے کھاؤ، دانتوں میں کیڑا نہیں لگے گا۔ گرم پانی جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ کان، ناک اور گلے کی بیماریوں میں گرم پانی اکثریت کا کام کرتا ہے۔ بالوں کو لمبا، گھنا اور سیاہ کرنے کے لیے ہر نماز کے بعد 1 بار سورۃ اللیل پڑھیں اور اول آخر 3 بار درود شریف پڑھیں۔ ہاتھ پر دم کر کے سر میں پھیر لو، انشاءاللہ بال لمبے اور گھنے ہو جائیں گے۔ اولاد نرینہ کے لیے بیٹی کی نیت کر لیں اور سورہ قریش باوضو سارا دن پڑھیں، انشاءاللہ اولاد نرینہ پیدا ہوگی۔ جو لوگ دن رات میں 8 گھنٹے سے کم سوتے ہیں وہ زیادہ تر بے چینی اور ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں۔ ہم لوگ جتنے زیادہ خوش رہیں گے، ہمیں نیند کی اتنی ہی کم ضرورت پیش آئے گی۔ جو جاہل کی صحبت میں رہتا ہے اس کی عقل اتنی ہی خراب ہو جاتی ہے۔ جو عقل مند لوگوں کی باتیں غور سے نہیں سنتا اس کی عقل مر جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سر میں کبھی جوئیں نہ پیدا ہوں اور سر میں کبھی خشکی ہی نہ ہو تو چنبیلی کا تیل استعمال کریں۔ ہلدی کا استعمال چہرے جوان رکھتا ہے۔ خربوزے کے بیج خشک کر کے چبانے سے یادداشت کمزور نہیں ہوتی۔ دامن کی لکڑی کو گھر میں جلا کر دھونی دینے سے کیڑے مکوڑے بھاگ جائیں گے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے چہرے پر جھریاں آتی ہیں۔ انگوٹھے پر تیل کی مالش کرنے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ روزانہ 1 کیلا کھا لینے سے غصہ، ذہنی دباؤ اور چڑچڑاپن ختم ہو جاتا ہے۔ دودھ پی کر کھجور کھا لینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ پالک کھا کر فوراً سو جانے سے نیند ٹھیک طرح سے نہیں آتی۔ انگور کھانے کے بعد اوپر سے پانی ہرگز نہ پیو، اس سے بدترین ہیضہ ہو سکتا ہے۔ کھانے کے دوران زیادہ پانی پینے سے ناخن کمزور ہو جاتے ہیں۔ گھر سے نحوست ختم کرنی ہے تو سورج غروب ہونے کے بعد گھر میں اگر بتی چلا دو، گھر سے نحوست ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی۔
सूखे धनिए की चटनी बनाकर खाने से खांसी रुक जाती है। ठंडे पानी के बाद चाय बिल्कुल भी ना पिएं। अदरक खाने वाला बंदा कभी किसी बीमारी का जल्दी मुंह नहीं देखता। अगर आप चूहों से तंग आ गए हैं तो चूहों के बिल के पास खाली अंडे का खोल रख दो, चूहे भाग जाएंगे। अगर पेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो लहसुन के रस से पेट पर मालिश करो, तेज़ी से बढ़ता हुआ पेट कम हो जाएगा। जो आलू ज़्यादा खाता है उसका वज़न बढ़ता है। हमल की वजह से कमज़ोरी बढ़ जाए तो छोटी इलायची को गुड़ वाले पानी में डालकर पियो। दही के अंदर इलायची डालकर पी लो, लूज़ मोशन रुक जाएंगे। कच्ची गाजर खाने से खून गाढ़ा हो जाएगा। गाजर दिल का दौरा पड़ने से रोकती है। बदनमा, दाग, धब्बे वगैरह ख़त्म करने के लिए करेले के छिलकों को पीसकर उसमें 2 चम्मच टमाटर का रस डालकर धब्बे वगैरह पर लगाने से कई सालों तक दाग धब्बे दूर हो जाएंगे। गर्मियों के मौसम में तरबूज का इस्तेमाल करने से आप बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। जो लोग कब्ज़ की वजह से परेशान हैं वो गोश्त इस्तेमाल ना करें। खीरा खाने से मैदे की जलन ख़त्म होती है। फ्रिज से अगर फलों और सब्जियों की स्मेल दूर करनी हो तो 1 नींबू काट कर रख दें। खाने के फौरी बाद नहाना सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। अदरक का छोटा सा टुकड़ा चबाने से जिस्म में मौजूद गैर ज़रूरी गैस फितरी तरीके से खारिज होती है। 32 बार एक लुक़्मे को चबाओ। सुबह 60% खाओ और दोपहर को 30% खाओ। शाम को खाना 10% खाओ। प्याज को छीलकर कुछ देर के लिए फ्रिज में रखो, इससे प्याज काटते वक्त आंसू नहीं आएंगे। दिल के दर्द, मैदे की सोजिश और निज़ाम की खराबियों में अनार बहुत मुफीद है। प्याज का इस्तेमाल मुख्तलिफ इक़साम के मौसमी इन्फेक्शन से बचाता है। दालचीनी के मुसलसल इस्तेमाल से याददाश्त बेहतर होती है। अगर हाथों पाँव की जलन सख्त हो जाए, धूप में बैठने से जिल्द नरम हो जाती है। रोज़ा रखने से पेट की तमाम बीमारियां ख़त्म होती हैं। बादाम और अंजीर का मिल्क शेक पीने से तवानाई मिलती है। मसूड़े में दर्द हो या सूजन, तकरीबन 5 ग्राम फटकड़ी को 1 गिलास पानी में गर्म कर लीजिए और जब फटकड़ी पिघल जाए तो इसको दांतों और मसूड़ों पर मसल दो, जल्दी अफाका होगा। और दांतों पर नीम के दरख्त के मसवाक रगड़ो, दांत का कीड़ा ख़त्म हो जाएगा। जिनकी सांस फूल जाती हो वो बेर खाएं, ये बीमारी दूर हो जाएगी। अगर ख्वाब में बकरी नज़र आ जाए तो समझ लो रिज़्क आने वाला है। खाने के फ़ौरन बाद सोना नहीं चाहिए, फ़ौरन नहाना नहीं चाहिए, सिगरेट नोशी नहीं करनी चाहिए। बतख के अंडे खाने से नज़र तेज़ होती है। रात को खजूर खाने से मैदा खुश्क नहीं होता, मैदे का कैंसर भी नहीं होता। खून की कमी और ब्लड प्रेशर को ख़त्म करने में कद्दू बहुत मुफीद है। थूकने से बदन में पानी की कमी होती है। पेट का दर्द ना जाता हो तो नहार मुँह दही खा लिया करो। करेले का पानी पीने से चेहरे पर दाग धब्बे नहीं रहते। वो औरत कभी बूढ़ी नहीं होती जिसका मर्द उसकी बार बार तारीफ़ करे। 2 फल औरतों की खूबसूरती को 4 चांद लगा देते हैं, वो है माल्टा, सफ़ेद प्याज का रस। निकाल कर बालों पर लगा लो, बाल गिरना बंद हो जाएंगे। गाजर का हलवा दिल के मरीज़ के लिए फ़ायदेमंद है। अगर रात को नींद ना आ रही हो तो छोटी इलायची मुंह में रख लेने से नींद सुकून की आएगी। नीम गर्म पानी रात को कुछ घूंट पी कर सो जाएं, आपका मैदा हमेशा साफ़ रहेगा। हाई ब्लड प्रेशर का ख़ात्मा करना है तो नहाने से कबल 1 गिलास पानी पी लिया करें। पित्ते की पथरी की सूरत में सलाद की पत्तों का रस पीने से फ़ायदा होगा।
جو لوگ چھوٹے چھوٹے مسئلے میں بھی دوائی استعمال کرتے ہیں وہ بڑی بیماری میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ چہرے پر ملتانی مٹی لگانے سے جلد پرکشش اور جوان رہتی ہے۔ مٹی کے برتن میں کھانا کھانے سے شوگر کا مرض کنٹرول میں رہتا ہے۔ جس عورت کو تھکن کی وجہ سے ہاتھ اور پیروں میں درد رہتا ہے اس کو اپنے پاؤں کے تلووں کی مالش کرنی چاہیے۔ جو عورت موسم کے حساب سے کپڑوں کے رنگوں کا انتخاب کرتی ہے اس کے چہرے کی چمک برقرار رہتی ہے۔ پیٹ پر ہاتھ رکھ کر سونے سے پیٹ سے گیس اور سینے سے بلغم خارج ہوتی ہے۔ جو لوگ شام کے وقت زیادہ کھا کر سوتے ہیں ان کا پیٹ باہر نکل آتا ہے۔ جس عورت کے نہاتے وقت بال ٹوٹتے ہوں ان کو اپنی غذا میں پروٹین شامل کرنی چاہیے۔ چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو انار کا جوس پی لو اور زیتون کا تیل استعمال کرو۔ پالک کینسر جیسی بیماری سے بچاتی ہے۔ بھوک کو بڑھانے کے لیے کھانے میں کالی مرچ کا استعمال بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ جو انسان بیر کھاتا ہے اس کی نسل میں بیٹوں کی کمی نہیں ہوگی۔ شدید تکلیف میں 1 چمچ ہلدی دودھ کے ساتھ پینے سے تڑپتے ہوئے کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ کھٹی چیزیں دانت جلدی گرا دیتی ہیں۔ جہاں مہاوری آئے تو مٹر کے دانے کھا لو۔ تیز مسالے کھانے سے الرجی ہو جاتی ہے۔ زمین پر سونے سے کمر کا درد چلا جاتا ہے۔ کچا شلجم کھانے سے ہاضمہ بہتر ہوتا ہے۔ پخانہ کھل کر نہ آتا ہو املی کا اچار کھا لو۔ سرکہ اور ارکے گلاب پانی میں ملا کر پینے میں پٹیاں بھگو کر سر پر رکھیں، بخار کی شدت میں کمی ہو جائے گی۔ صرف ایک چیز کھانے سے مردوں کو بے بہا طاقت ملے گی۔ کھجور کو اگر دودھ کے ساتھ استعمال کر لے تو مردوں کو بے پناہ طاقت ملے گی۔ پانی کو ہمیشہ 3 سانسوں کے ساتھ پینا چاہیے۔ اس سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ مگر زیادہ وزن اٹھانے یا کھینچنے کی صورت میں پٹھوں میں کھچاؤ بڑھ جائے تو ہلدی دودھ میں ڈال کر پینے سے آرام آ جاتا ہے۔ اپنے تکیوں کو ہفتے میں 1 بار ضرور دھو لیں، چہرے پر چھائیاں نہیں پڑیں گی۔ انار کا پھول سونگھ لو، دماغ بند نہیں ہوگا۔ اگر معدے میں گرمی رہتی ہو تو خالی پیٹ تربوز کھایا کریں، گرمی دور ہو جائے گی۔ جو عورت اپنے بالوں میں کدو کا تیل لگاتی ہے ان کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ بیٹھے بیٹھے کام کرنے سے کمر اکڑ جاتی ہے۔ روزانہ 1 مٹھی کالی کشمش کھاؤ۔ ناشتہ چھوڑنے سے بدن پھول جاتا ہے، معدہ سست ہو جاتا ہے۔ شرمگاہ کے بال وقت پر صاف کرنے سے انسان تندرست رہتا ہے۔ کشمش بھوک کو بڑھاتی ہے۔ خشک کھانسی میں استعمال کرنے سے بلغم پتلا ہو کر باہر نکلنے لگتا ہے۔ گوشت کو کافی لوگ اپنی ضرورت سے زیادہ کھا کر معدہ خراب کر لیتے ہیں۔ ٹھیک رہنے کے لیے تیار شدہ سالن پر چند قطرے لیموں کا پانی ڈال کر کھا لیں، انشاءاللہ معدہ بھی ٹھیک رہے گا اور کھایا پیا سب ہضم ہو جائے گا۔ الرجی کا شکار لوگ لسی کا استعمال نہ کریں، الرجی اور زیادہ ہو سکتی ہے۔ چہرے کے داغ دھبے دور کرنے کے لیے لیموں کا رس لگایا کرو۔ بھیڑ کے دودھ میں شہد ڈال کر چہرے کا مساج کرنے سے چہرہ گورا ہو جاتا ہے اور جھریاں بھی مستقل طور پر ختم ہو جاتی ہیں۔ شبانہ نہار منہ پودینے کا پانی پینے سے چہرے پر جھریاں نہیں پڑتی۔ حاملہ عورت کو مکھن کھلانے سے حمل میں تکلیف کم اور بچہ بآسانی پیدا ہوتا ہے۔ گڑ کھانے سے کبھی جلدی بڑھاپا نہیں آتا۔ کھانے کے بعد تھوڑی سی اجوائن پانی کے ساتھ کھانے سے موٹاپا دور ہو جاتا ہے۔ پودینے کا استعمال کرنے سے معدے کی تمام امراض دور ہو سکتے ہیں۔ منہ پر دانے نکل آئیں تو کڑوے کریلے کا رس لگانے سے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ پانی میں پھٹکڑی شامل کر کے نہانے سے بدن سے پسینے کی بدبو دور ہو جاتی ہے۔ بھیڑ کا دودھ بالوں میں لگا لینے سے بال گھنے اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ زیادہ نمک کھانے سے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں اور پٹھوں میں درد بیٹھ جاتا ہے۔ شوگر بہت بری بیماری ہے، اس کا باوقت علاج نہ کروایا جائے تو انسولین کی نوبت آ جاتی ہے جو کہ کافی تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ نسخہ یہ ہے کہ سوکھے کریلے 10 گرام، میتھی دانہ 10 گرام، سوکھے جامن 10 گرام، آم کی گٹلیاں 10 گرام اور دہی کے علاوہ تمام اجزاء ہم وزن پیس کر سفوف بنا لیں۔ روزانہ کھانے کے بعد 1 چمچ یہ پاؤڈر دہی میں مکس کر کے کھا لیں، انشاءاللہ کچھ ہی دنوں کے استعمال سے آپ کو واضح تبدیلی محسوس ہوگی۔ شوگر کی دوائیاں مت چھوڑیں، ڈاکٹر کے مشورے سے دوائیاں استعمال کریں۔ کیلے کے چھلکوں سے چہرے کا آہستہ سے مساج کرنے سے دانے دور ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جو مچھلی بازار سے ملتی ہے یہ زیادہ تر باہر سے آتی ہے؟
جہاں اس کی ایک خوراک گوبر بھی ہے۔ ایسے کھانے جو دوبارہ گرم کرنے پر زہر بن جاتے ہیں۔ آلو پکانے کے بعد اگر ان کو کمرے کے درجہ حرارت پر چھوڑ دیا جائے یا فریز کر دیا جائے، دونوں صورتوں کے اندر ان میں بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں اور دوبارہ گرم کرنے کی صورت میں زہر کی صورت اختیار کر لیتی ہیں۔ چاول بھی دوبارہ گرم کرنے پر ان میں بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں اور کسی بھی طرح یہ ختم نہیں ہوتے، جو کہ انسانی صحت کے لیے بہت زہریلے ثابت ہو سکتے ہیں۔ زندگی کے اندر انسانی جلد خود کو تقریباً 800 بار مکمل طور پر تبدیل کرتی ہے۔ جو لوگ بلڈ پریشر کے مرض کا شکار ہیں، ان کے لیے انار کا جوس بہت مفید ہے۔ کافی سے زیادہ سیب انسان کو بیدار کرنے میں زیادہ مؤثر ہے۔ بچوں کو زیادہ فیڈر پلانے سے بچوں کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں اور اکثر اوقات بچہ دیر سے بولنا شروع کرتا ہے، اس لیے بچے کو فیڈر جلدی چھڑوا لینا چاہیے۔ دہی میں ادرک کا چھلکا اور گاجر کا چھلکا ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرہ 20 سال جیسا نظر آنے لگے گا۔ گلا خراب ہو جائے تو سرسوں کے تیل سے گلے کی مالش کر لینے سے بہت افاقہ ہوگا۔ جن افراد کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، وہ جب بھی نہائیں تو بعد میں 1 گلاس پانی کا پی جائیں، ساری زندگی نارمل رہے گا۔ کینسر کے مرض میں مبتلا افراد کو تھوڑی تھوڑی مونگ پھلی کھلانے سے کینسر کا خطرہ کم ہونے لگتا ہے۔ اکثر اوقات پانی کے گرم نہ ہونے کی وجہ سے صابن بالوں میں جم جاتا ہے۔ گندے بالوں میں تیل لگانے سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر بلی کسی برتن سے کچھ کھا پی جائے تو وہ چیز پاک رہتی ہے۔ ایک کٹا ہوا لیموں فریج میں رکھ دینے سے کسی قسم کی بو نہیں پھیلتی۔ رات کو پانی زیادہ استعمال کرکے سونے سے طاقت کم ہو جاتی ہے۔ دال کھانے سے گردے صاف رہتے ہیں۔ بھنڈی کھانے سے بدن میں خون کی گردش تیز ہو جاتی ہے۔ ہر قسم کی بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو کھانا کھاتے وقت ہر لقمے کو کم از کم 30 مرتبہ چبائیں۔ گھٹنوں پر وزن ڈال کر زیادہ کام کرنے سے گھٹنے ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ کلیجی کھانے سے خون میں اضافہ ہوتا ہے۔ اپنی آنکھوں کو ملتے رہنے سے آنکھوں کی بینائی کم ہونے کا خدشہ۔ جو لوگ دودھ نہیں پیتے ان کی کمر کے موڑے 20 سال کی عمر میں ہل جاتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان کے دماغ میں 8 ہڈیاں ہوتی ہیں؟ کمر درد سے چھٹکارا پانے کے لیے نیم گرم دودھ میں سونف ڈال کر پی لیں۔ معدے میں جلن، تیزابیت یا منہ میں چھالے ہوں تو ابلے ہوئے چاول کھا لیں۔